السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میرا بہت زیادہ گلا خراب ہے، اس کی وجہ سے میری آواز اس طرح کی ہو رہی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ میں اچھے سے بات کر سکوں، لیکن میرا گلا بہت زیادہ خراب تھا۔ اچھا، آج میں بنائی تھی سفید چنوں والے چاول، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ یہ چنے میں نے بوائل کر کے فریزر میں رکھے ہوتے ہیں، تو فریز کر دیے ہوتے ہیں، تو جب ضرورت ہوتی ہیں تو میں نکال لیتی ہوں۔ تو آپ ان کو ذرا سا پانی میں ڈالیں تب بھی میلٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑی دیر ویسے ہی باہر رکھیں تو یہ میلٹ ہو ہی جاتے ہیں۔ 2 گلاس چاول میں نے بنانے تھے، 2 گلاس چاول میں نے بھگو دیے تھے اچھے سے۔ وہ میں نے پرات کے اندر ڈالے تھے اور پانی ڈال کے اس میں نے بھگونے کے لیے رکھ دیے تھے۔ تو یہ تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے رکھا تھا ان کو بھگونے کے لیے۔ یہ بھیگ گئے تھے، اور میں ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ مجھے اور کیا کیا چیزیں چاہیے۔ پہلے میں سوچ رہی تھی ساری چیزیں اکٹھی کر کے ویڈیو بناؤں، پھر میں نے سوچا نہیں، جس طرح ہم ریگولر بناتی ہوں اسی طرح میں بنا لیتی ہوں۔ میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا، پیاز بھی میں نے ڈالیا، تو یہ میں نے پتیلی کے اندر یہ آئل ڈال کے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا۔ یہ تھوڑا سا میں نے فرائی کیا، جتنی دیر تک یہ فرائی ہو رہا تھا ساتھ ساتھ میں اپنی بیٹی کو بول رہی تھی کہ چیزیں میرے ارد گرد رکھتی جائے۔ میں نے بس کچھ وہ پکڑا رہی تھی، وہ بھی ابھی چھوٹی ہے تو وہ کچھ پکڑا رہی تھی، کچھ میں خود رکھ رہی تھی۔ اچھا، میرے پتیلے تھوڑے گندے ہوئے ہیں، میں نے کالا تیل منگوا کے برتن دھونے والا، تو وہ میں اس کے ساتھ پتیلے اور یہ پریشر کوکر وغیرہ بھی صاف کروں گی، اور میں آپ کے ساتھ وہ بھی ویڈیو شیئر کروں گی کہ بہت محنت لگتی ہے تو اور کس طرح وہ صاف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو میں نے بیکنگ کے لیے رکھا ہوا ہے نا، تو یہ تھوڑا اسی طرح رہتا ہے، کیونکہ یہ خالی پکتا رہتا ہے جب آپ بیکنگ کرتے ہو۔ تو یہ میں نے سفید چنے جو ہیں یہ اچھے سے میں نے فرائی کر لیے تھے لہسن ادرک میں، پھر اندر ڈال دیا میں نے زیرہ، بہت زیادہ نہیں ڈالا اور بہت کم نہیں ڈالا۔ زیادہ ڈالو تب بھی برا لگتا ہے، اور کم ڈالنے کا کوئی مقصد ہی نہیں، اگر ڈالنا تو پھر درمیانہ سا ڈالیں کہ بھائی چاولوں میں نظر تو آئے۔ تو میں نے یہ چنوں کے ساتھ پھر زیرہ ڈال کے اس کو تھوڑی دیر میں نے فرائی کیا، اور زیرہ مجھے کم لگ رہا تھا، میں نے اور زیرہ ایڈ کر لیا تھا۔ اب میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ آگے میں کیا کرتی ہوں۔ یہ چکن کیوب ہے اور یہ میں نے آدھا لیا۔ اب آپ کہیں گے کہ 2 گلاس چاول بنانے ہیں تو آدھا کیوں لیا، ایک پورا لے لیتی، لیکن پورا اس لیے نہیں لیا ہے کہ اس میں نا میں نے چکن پاؤڈر ڈالنا تھا۔ چکن پاؤڈر سے بہت مزے کا فلیور آتا ہے۔ آپ کچھ چیزیں ہیں ان میں اگر ڈالو تو، ہر چیز میں بھی نہیں آتا، لیکن کچھ چیزوں میں آپ ڈالیں۔ میں وہ نیچے اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی کیبن میں سے چکن پاؤڈر نکالنے کا، وہ کوکنگ رینج ہے نا، اس کے نیچے کیبنٹس بنے ہیں، تو میں اس میں سے اس کو نکالنے کا کہہ رہی تھی، اس لیے میرا کیمرہ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا۔ تو اب یہ چکن پاؤڈر مجھے مل گیا تھا، یہ ہے، یہ میں 2 ٹیبل اسپون بھر کے ڈالوں گی چکن پاؤڈر کے۔ اس سے ایک تو آپ کا نمک جو ہے وہ مینٹین ہو جائے گا، آپ کو نمک نہیں ڈالنا ہے ایکسٹرا، کیونکہ چکن پاؤڈر نمکین ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ جو ہم نے کیوب ڈالا ہے اس کے اندر بھی سالٹ ہوتا ہے، تو آپ کا نمک جو ہے نا وہ مینیج ہو جائے گا، اور اگر آپ کو کم لگ رہا ہے تو آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا، لیکن تب جب آپ اس کو یخنی والا بنائیں گے اس ٹائم۔ یہ یخنی پلاؤ ہے، یہ پلاؤ کا ایک تو پلاؤ بریانی مسالہ تھا، میں اس کے بھی بناتی ہوں، وہ بھی بہت مزے کا بنتا ہے۔ یہ جو ہے نا پلاؤ کا جو مسالہ ہے یہ میں فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہی تھی۔ یہ آپ نے 2 چمچ جو ہے نا یہ ڈالنے ہیں چنوں میں، اور اس کو اچھے سے نا مکس کرنا ہے، تقریباً 2 چمچ نا بھر کے آپ نے ڈالنے ہیں اس میں، تو آپ نے اس کو مکس کر لینا اچھے سے۔ تو 2 چمچ کافی ہوتے ہیں، اگر آپ زیادہ ڈالیں گے تو وہ بہت اسٹرانگ فلیور ہوتا ہے، وہ کھایا نہیں جاتا۔ یہ 2 گلاس چاولوں میں نا آپ کو 2 چمچ کافی ہیں۔ تو یہ جو چکن کیوب تھا نا یہ پتیلے کے ساتھ چپک گیا تھا، ساتھ ہی میں نے پانی ڈالا۔ اب یہ سارے مسالے جو ہے نا یہ پک جائیں گے۔ مسالے کیا، یہ میں نے وہ پلاؤ بریانی مسالہ ڈالا۔ اب اس میں نے کیا کیا تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گئی تھی، اس میں نے نمک ڈالا تھا، اور اس میں نے وہ ڈالا تھا، تھوڑی سی دادڑ مرچیں ڈالی تھی، نہ کچھ بھی نہیں اور میں نے ڈالا۔ اس کے اندر میں نے ہری مرچیں تھوڑی سی بس ایڈ کر دی تھی کہ وہ ایک فلیور آ جاتا ہے، ہری مرچوں کی بڑی پیاری خوشبو ہوتی ہے۔ بس آپ یہ ڈال دیں۔ اگر آپ کو یہ پلاؤ کا مسالہ کم ہے، سم ٹائم بندے کے پاس کم بھی پڑا ہوتا ہے، تو آپ 1 چمچ، اگر 1 چمچ ہے نا تو آپ اس کے ساتھ کالی مرچیں ڈال دیں، یہ دادڑ مرچیں نہ ڈالنا۔ لیکن میں نے ڈالی، بہت مزے کی لگ رہی تھی، کوئی وہ ایسے لگ رہا تھا دیگ کا پلاؤ ہے، لگ ہی نہیں تھا آگے ایک نارمل پلاؤ ہے۔ وہ جو پلاؤ بریانی مسالے کا ڈبہ ہوتا ہے اس کا بھی بہت مزے کا بنتا ہے، لیکن یہ میں نے فرسٹ ٹائم ٹرائی کیا تھا پلاؤ کا،
یہ جو نیشنل کا خالی پلاؤ ہے نا، یہ میں نے، ویسے میں وہ شان کا یوز کرتی ہوں، پلاؤ بریانی مسالہ، گرین کلر کا ہوتا ہے وہ، تو وہ بھی بہت مزے کا تھا، لیکن مجھے یہ بھی اچھا لگا۔ میں دونوں کا اگر کمپیریزن کر رہی ہوں کہ دونوں میں سے بہتر کون ہے، تو دونوں میں سے بہتر کوئی بھی نہیں لگ رہا، دونوں اپنی اپنی جگہ بہت مزے کے تھے۔ بس میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا، میرے 2 گلاس تھے نا، تو میں نے 4 گلاس نہیں، میں نے 3.5 گلاس پانی ڈالا تھا، میں پورے 4 گلاس نہیں ڈالتی ہے کہ وہ اس سے نا چاول نرم ہو جاتے ہیں، ورنہ یوزلی لوگ ایسے کرتے ہیں نا، اگر 1 گلاس ہے تو 2 گلاس پانی ڈالتے ہیں، لیکن میں اگر 2 گلاس ہے نا تو میں 3.5 گلاس ڈالتی ہوں۔ ہاں، میں 3.5 گلاس جو ہے نا وہ پانی ڈال دیتی ہوں، اور میرا کام ہو جاتا ہے چاولوں کا۔ اور یہ میں ساتھ ساتھ برتن واش کر رہی تھی، اور اب اس میں ایک جوش آ گیا تھا، یہ بوائل ہونے لگا تھا۔ اس سٹیج پہ آپ نمک چیک کر لیا کریں، اگر نمک کم ہے تو زیادہ ڈال دیں، ادروائز نہیں۔ یہ میں نے چاول ڈال دیے تھے، اور اب میں اس کو نا تھوڑی دیر پکنے کے لیے رکھ دوں گی، اور جیسے ہی تھوڑا سا پانی ڈرائی ہوگا تو میں اس کو دم پہ لگا دوں گی۔ تو باقی یوزلی آگے سب کو پتہ ہے کہ کیسے کیا چاولوں کا کرنا تھا، اس لیے میں نے کوئی لمبا چوڑا نہیں بتایا آپ کو۔ تو یہ میرے دیکھیں چاولوں کا کلر کتنا پیارا، میرے پاس فوڈ کلر نہیں تھا، اگر میں فوڈ کلر ڈالتی نا تو یہ بالکل دیگی پلاؤ جیسا نا اس کا وہ نہ تھا کلر بھی، اور یہ ٹیسٹ میں تو ویسے تھا ہی، لیکن بہت مزے کا تھا، نہ کوئی ٹماٹر نہ کوئی پیاز، کوئی ایکسٹرا چیز نہیں، اور بہت مزے کا تھا۔ اور میں نے ساتھ میں سیلڈ بنا لیا تھا، کھیرا اور پیاز کاٹ کے، کچومر سیلڈ، اور اس کے اندر میں نے ہری چٹنی ڈال دی تھی کہ وہ ایک بہت مزے کا فلیور ہو گیا تھا۔ تو یہ بہت مزے کے لگ رہے تھے، یمی یمی تھے یہ رائس۔ تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ بھی یہ والے رائس بنائیں، بہت مزے کے لگتے ہیں، اور چاول ایک ایک چاول الگ الگ تھا، ورنہ پتہ آپ کو مجھے نا چاول بنانا بہت مشکل لگتا تھا، تو میں نا ڈرتی تھی چاول بناتے ہوئے، لیکن اب میں پلاؤ بناتے ہوئے بالکل نہیں ڈرتی ہے، کوئی یخنی پلاؤ ہو، چکن کا پلاؤ ہو یا مٹن پلاؤ ہو، کوئی بھی میں ایزیلی بنا لیتی ہوں۔ پھر میں نے کھانا وغیرہ کھایا، ساتھ میں اچار، اچھا مجھے نا یہ ساری ڈریسنگ اچھی لگتی ہیں چاولوں کے ساتھ، ایک سیلڈ کا ہونا، اچار کا ہونا، اور چٹنی کا ہونا، لیکن آج دہی نہیں مجھے ملا تھا، اس لیے میں نے چٹنی بنائی نہیں، ورنہ میں چٹنی رائتا جو ہوتا ہے نا وہ بھی میں ساتھ رکھتی ہوں چاولوں کے، مجھے بہت مزہ آتا ہے، مجھے اس کے بغیر چاول نا ہضم ہی نہیں ہوتے، مطلب میرے گلے سے ایسے اترتے ہی نہیں ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے بہت ڈرائی ڈرائی ہیں۔ اب میں اپنی ماما کی شرٹ سلائی کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ میں نے وہ موبائل رکھا ہوا تھا، میں موبائل پہ ڈرامہ بھی دیکھ رہی تھی، ایئر پوڈس میں نے لگائے ہوتے ہیں کان میں، اور بچے میرے سبق یاد کر رہے تھے، اور میں ساتھ ساتھ نا یہ اسٹور روم میں نے اپنا وہ رکھا ہوا سارا مشین والا سیٹ اپ، کے گند وغیرہ اگر ڈلے بھی نا تو وہ ایک جگہ پہ ڈلے، ڈرائنگ روم یا سیٹنگ ایریا یا لیونگ ایریا یا بیڈ روم میں، ان جگہوں پہ نہ گند ڈلے، تو اس لیے پھر میں اسٹور روم میں رکھ کے نا مشین بیٹھ جاتی ہوں۔ پھر میں نے کپڑے سلائی کر لیے، اچھا میں نے 2 شلواریں سلائی کی ہیں آج، اور ایک ماما کی شرٹ سلائی کی، یہ ماما کی بلیک قمیض تھی، یہ ابھی میں نے سٹچ نہیں کی، یہ کٹنگ ہوئی تھی، تو بس اس کے میں رکھ کے نا دوسری قمیضیں کٹنگ کر دی تھی، کیونکہ مجھے کٹنگ کرتے ہوئے تھوڑا ڈر لگتا ہے کپڑوں کو۔ تو یہ جو ہے یہ میری ماما کی شرٹ تھی، اس کو کھلا کرنا تھا، ماما نے مجھے دی تھی کہ یہ کھلے ہی کر دینا تھوڑی سی، یہ میں نے کھلی کی ہے، اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ نا اس کے اوپر ایپلک ہوئی ہوئی ہے، تو بڑی پیاری لگتی ہے، پہلے مجھے نہیں پسند آئی تھی، لیکن جب ماما نے ویئر کی نا تو تب بہت پیاری لگ رہی تھی، یہ میری ماما نے نا عید والے دن ویئر کی تھی، تھوڑی دیر کے لیے بس نماز پڑھنے کے لیے گئی تھی، تو تب وہ یہی پہن کے گئی تھی۔ اس کے بعد نا یہ والی پھر آج میں نے نا شرٹ سٹچ کیا، جو ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے مشین پہ میں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی نا، یہ وہ ابھی میں نے اس کے بازو نہیں اٹیچڈ کی ہے، مجھے یہ تھا کہ ماما ایک دفعہ پہن کے نا دیکھ لیں فٹنگ وغیرہ، اگر کوئی پرابلم ہوا تو پھر میں فٹنگ وغیرہ کر کے نا بعد میں بازو جو ہیں وہ اٹیچ کروں گی، ویسے تو بازو میں نے سٹچ کر لیے ہیں، صرف شولڈر سے ان کو اٹیچ کرنا، تو یہ میرے سے ایک ہاتھ سے کھل نہیں تھی رہی، تو میں اپنی دوسری بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ سوری میری 2 ہی بیٹی ہیں، تو میں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ ذرا کھول لو تو میں ماما کی شرٹ کو دیکھوں۔ یہ میری ماما نے نا گھر میں آم پہنے، یہ کھاڑی کا تھا، تو ماما نے نا آم گھر میں پہننے تھے، تو ماما کہتی تھی چلو تم سلائی کر دو، ایک تو تمہارا ہاتھ بھی صاف ہو جائے گا اور دوسرا کپڑے بھی سل جائیں گے، تو یہ میں نے گول گلا بنایا تھا، اور اس کو میں نے سٹچ کر لیا تھا، بس بازو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ بازو میں نے آگے سے نا بارڈر لگا، بازو کی نا لینتھ چھوٹی تھی، تو پھر یہ بارڈر بچا ہوا تھا، یہ بارڈر میں نے اٹیچ کیا بازوؤں کے ساتھ، ان کی لینتھ لمبی کی بازوں کے، اور اب یہ شولڈر کے ساتھ بس اٹیچ کرنے ہیں کہ ماما جو ہے نا وہ ایک دفعہ ویئر کر کے دیکھ لیں۔
یہ ماما کی شلواریں ہیں اور ان کے ساتھ شرٹیں وغیرہ ماما نے میچنگ کی ہوئی تھی تو وہ اسٹچ کرنی تھی. تو یہ شلوار کا ڈیزائن بڑا پیارا، پلیٹس تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھا دوں یہ پلیٹس کتنے پیارے ڈلے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور شلوار ہے ماما کی، وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ جب میں نے پہلی دفعہ شلوار سلائی کی تھی نا، میں نے مطلب پہلی دفعہ جب سلائی سٹارٹ کی تھی تو یہ میری پہلی شلوار تھی جو میں نے سلائی کی تھی. اور اس کے اوپر آپ کو چوک کے نشان بھی نظر آ رہے ہوں گے. یہ میں نے مارک کیے تھے کہ کہاں کہاں مجھے پلیٹس بنانے ہیں. تو یہ میں نے فرسٹ ٹائم ماما کی شلوار سٹچ کی تھی، اور یہ میں نے پچھلے سال کی تھی، جو آج ماما مجھے دے رہی ہیں کہ اس کے ساتھ ماما کی ایک شرٹ ہے وہ سلائی کرنی ہے. تو ماما نے یہ بھی میرے ساتھ ہی بھیج دیے کپڑوں میں. ویسے ان کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن ماما نے نا کپڑوں میں یہ بھی رکھ کے مجھے ہی بھیج دیا تھا. ایک اور یہ ماما کی تھی شرٹ، اس کی بھی ماما کی شلوار سٹچ ہوئی پڑی ہوئی تھی، اور اس کی شرٹ ماما لے کے آئی تھی. تو یہ نا نارمل لون کے کپڑے، پتہ آگے گمے والا موسم آ رہا ہے تو تب ضرورت پڑتی ہے. اور یہ نا میرا موبائل میرے سے گر گیا تھا تو پھر میں نے موبائل سیدھا کیا، اس لیے ایک دم یہ موبائل جو ہے نا وہ شیک ہوا ہے. تو یہ بھی میں نے ابھی سٹچ کرنی ہے. یہ ویسے ابھی میں نے یہ کٹنگ نہیں کی لیکن اس کو میں کر لوں گی. یہ جو ہے نا یہ بھی میری ماما کے ہیں، یہ میری ماما کی ایک فرینڈ ہے، ماما نے ان سے منگوائے تھے کپڑے کہ مجھے لا دیں تو وہ لے کے آئے تھے. لیکن نا یہ صرف شرٹ کا پیس ہے، اس کے اندر کوئی بازو کا ایکسٹرا پیس ہی نہیں تھا کہ بازو نکل ہی نہیں تھے. پھر میں نے کٹنگ نہیں کی ہے کیونکہ یہ وہ شاپ والے کے پاس جائیں گی اور اس کے بازو کا نا پیس لے کے آئیں گی. لیکن یہ مجھے پرنٹ بہت پیارا لگا اور مجھے بڑا پسند آیا یہ پرنٹ. تو میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی ایسا لوں، پر پھر میرے پاس کپڑے بہت زیادہ ہیں، اس لیے پھر میں نے سوچا دفعہ کرو اگلے سال لیں گے اب کپڑے. یہاں آگے ابھی بڑی گرمیاں پڑی ہیں، گرمیوں کے پورے سیزن میں پھر بنتے ہی رہتے ہیں کپڑے بار بار. یہ میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں دکھایا تھا انسٹچ، جب میں کپڑا یہ لے کے آئی تھی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ جا کے اس کا، تو یہ اب میں نے سٹچ کر دیا. تو یہ اس کی میں نے لیس لگائی تھی بازوؤں پہ اور گھیرے پہ. یہ میں آپ کو نا لمبی کر کے دکھاتی ہوں جیسے میں نے سٹچ کی ہے. یہ میں نے نا طے کر دی تھی اور آئرن کر دی تھی، سلائیاں وغیرہ بٹھا دی ہوئی تھی، اس لیے میرا دل نہیں کر رہا تھا اس کو کھولنے کا، اس لیے میں نے آپ کو ایسے ہی دکھا دی. تو یہ میں اب اس کی شرٹ فولڈ کر رہی تھی کہ جب میں اس کو دوں گی تو وہ خوش ہو جائے گی کہ میری شرٹ سٹچ بھی ہوئی اور اچھے طریقے سے مطلب میں نے اس کو دیا واپس. تو یہ بڑا پیارا ہے، مجھے اس کا یہ پرنٹ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا. تو یہ بھی اس کی شرٹ پیاری ہے. ایک یہ میری بہن کا نا یہ نا عید پہ لے کے آئی تھی، حیا برانڈ ہے وہاں سے. تو یہ میں لے کے آئی تھی، مجھے نا اس کا پرنٹ بہت پسند آیا. ایک چھوٹا چھوٹا سا پیارا سا یہ پرنٹ ہے، اوپر سے کلر بڑا پیارا ہے بیبی پنک، اور اوپر شاکنگ کلر کے فلاورز ہیں اور گلا بھی بڑا. یہ حیا برانڈ تھا، میڈیم سائز کا لیا ہوا ہے. تو یہ بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے. تو اس کے بعد نا یہ میں نے بازو اس کے دکھا رہی تھی کہ بازو کتنے پیارے ہیں. تو اس کے نا وہ بازو پہ بٹن لگے ہوئے تھے، لیکن یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی صرف پرنٹ دکھانے کے لیے، ادروائز اس کی کوئی سلائی کوئی انوکھی سلائی نہیں ہے، صرف پرنٹڈ دکھا رہی تھی. اور باقی اندر اور بھی بڑے کپڑے تھے، یہ مجھے اب سارے عید سے پہلے پہلے سٹچ کرنے ہیں. یہ بھی میں نے آپ کو پہلے سوٹ دکھایا ہوا ہے، یہ بھی کٹنگ ہوا ہوا ہے، بس اب ان کو میں نے سلائی کرنا. تو یہ انشاءاللہ سلائی ہو جائیں گے اب کپڑے. تو جلدی سے نا میرا ذہن ہے کہ میں نا یہ 1-2 دن میں سارے کپڑے سلائی کر کے تو فارغ ہو جاؤں. باقی جو میں کروں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. اور لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا.